بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ قباء میں قیام پذیر ہوئے، اور قباء کے اندر کہ جہاں پر قبیلے بنی عامر بن عوف کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے تمام مسلمانوں کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو اس قبیلے کے لوگوں نے آپ کی بھرپور پذیرائی کی، اور انہوں نے ہر طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمانی کا حق ادا کیا۔ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں قباء کے اندر آپ کے قیام کے حوالے سے، جن میں 5 دن سے لے کر 24-25 دنوں تک کا تذکرہ ملتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق 5 دن آپ قباء میں قیام پذیر رہے، اور بعض روایات کے مطابق آپ تقریباً 14 دن قباء میں قیام پذیر رہے، اور بعض روایات کے مطابق آپ تقریباً 24 یا 25 دن قباء میں قیام پذیر رہے۔ چونکہ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی تھی، تو یہ آپ کے جو ہجرت کے بعد قباء کے اندر آپ کی آمد ہے، یہ بھی ربیع الاول ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکہ مکرمہ سے بہت سارے صحابہ کرام ہجرت فرما کر یہاں تشریف لا چکے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں جب تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو وہاں پر ایک کام انجام دیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد یہ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جو قباء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اس لیے یہ مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی، اور آج بھی یہ مسجد جو ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ مسجد قباء کے نام سے موجود ہے۔ اور اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی سے بھی پہلے یہ تعمیر ہوئی، اور اس کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ جب یہاں قباء کے قریب جو ہے منافقین نے مسجد ضرار کی تعمیر کی تھی، تو اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ آپ ان کی مسجد میں نماز ادا نہ کریں، بلکہ اس مسجد میں کہ جس کی بنیاد پہلی مرتبہ تقوی کے اوپر رکھی گئی وہاں پر آپ جو ہیں کھڑے ہو جائیں، تو یہ زیادہ اس کا حق ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے مختلف جو روایات بیان کی ہیں ان میں زیادہ تر جو راجح قول ہے کہ جس کو زیادہ تر مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اس کے مطابق یہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں پر اس کو مسجد نبوی بھی قرار دیا، لیکن زیادہ تر مفسرین کے نزدیک یہ قباء کی مسجد کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کے لیے قباء کے اندر ایک مرکز کا قیام فرمایا۔ پھر وہاں چند دنوں کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے جاتے ہیں، اور یہاں مدینہ منورہ کے اندر صورتحال کچھ یوں ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو آپ کی ہجرت کی خبر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً جو ہے آپ کے منتظر ہیں، کافی دنوں سے وہ لوگ منتظر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور تقریباً روزانہ آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ اور جو پہلے ایک موقع پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تھا، تو حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغی کاوشوں کی وجہ سے بہت سارے مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر آئے تھے، تو لہٰذا اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر وہ بھرپور آپ کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ان تمام استقبالیہ پروگرامز کو حضرت مصعب بن عمیر خود آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر کے انتہائی اہم کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ انتہائی ایک نوجوان بہت ہی فعال صحابی تھے
کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ کے اندر قبیلے اوس اور خزرج کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو آمادہ فرما رہے تھے۔ حضور اکرم قباء سے تقریباً جمعے کے دن نکلتے ہیں مدینہ منورہ کی جانب، اور جب قبیلے بنو سالم کے محلے میں جب آپ پہنچتے ہیں تو روایات کے مطابق ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں، اور روایات کے مطابق یہ پہلی نماز جمعہ تھی کہ جو آپ نے قائم فرمائی، اور اس نماز جمعہ کے اندر 100 صحابہ کرام کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پہلی نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اور اگرچہ بعض روایت کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر اس سے پہلے نماز جمعہ قائم کر چکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں یہ پہلی نماز ہے کہ جو قائم ہو رہی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ کی اقتداء میں نماز جمعہ قائم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری ہونے والے کلمات اور خطبے کو جو ہے وہ باقاعدہ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے نماز جمعہ کے موقع پر دیے گئے جو خطبے کے الفاظ ہیں، جملے ہیں، وہ تاریخ کے اندر آج محفوظ ہے اور موجود ہیں، جن میں آپ نے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے اور مسلمانوں کو دین مبین حق کے اوپر قائم رہنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر یہاں نماز کے بعد آپ جو ہیں مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے جاتے ہیں، اور روایات کے مطابق مدینہ کے لوگ جو کافی دنوں سے منتظر ہیں اور روزانہ وہ نکلتے تھے شہر سے باہر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور تقریباً دوپہر یا شام کے ٹائم پر واپس چلے جاتے تھے۔ تو آج ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اور جب دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی خاطر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ قباء کے اندر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے پہلے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قباء میں جب تھے تو اس کے بعد پھر حضرت علی ابن ابی طالب جو مکہ مکرمہ میں رہے تھے امانتوں کو ادا کرنے کی خاطر، وہ بھی آ کر جو ہے مدینہ قباء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق ہو چکے ہیں۔ وہ اور باقی تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مدینہ منورہ کے مسلمان حضور اکرم کا تاریخی استقبال فرماتے ہیں، اور ایسا استقبال فرماتے ہیں کہ جس میں روایات کے مطابق وہ سارے مسلح تھے اور اپنے اسلحوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور روایات کے مطابق چونکہ ان لوگوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا اور آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کیا تھا، تو اسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے وہ لوگ مسلح ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے تشریف لائے ہیں۔ اور اس موقع پر جو مدینہ منورہ کی بعض نوجوان تھے اور جو بچیاں تھیں، انہوں نے جو اشعار پڑھے آپ کے استقبالیہ پروگرامز کے موقع پر، تو وہ جو ہے تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جس کے جو مشہور جملے ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ جیسے رحمت للعالمین کے اندر علامہ منصور پوری نے اس کو بھی نظمیہ انداز میں جو ہے اس کا ترجمہ جو پیش کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے سناؤں کہ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے نعرہ تکبیر کی صداؤں کی گونج میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مدینہ منورہ لے جاتے ہیں کہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن آج جب حضور اکرم یہاں تشریف لاتے ہیں تو اس کا نام یثرب سے مدینۃ الرسول پڑ جاتا ہے، اور یعنی شہر رسول۔ اور اس کے بعد
مختصر کرنے کی خاطر مدینہ صرف استعمال کیا جاتا ہے یا مدینہ طیبہ پاک شہر۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ کے ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنیں۔ سارے لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمیں یہ سعادت آپ عطا فرمائیے کہ ہم آپ کی میزبانی کا شرف جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے مشتاق ہیں اس بات کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ ناقہ یہ جو ہے جہاں جا کر رک جائے تو وہیں پر جو ہے میں اس کے گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ اور روایات کے مطابق جب ناقے کو چھوڑا گیا تو اس کے بعد ناقہ چلتے چلتے قبیلہ بنو نجار کے محلے میں رک جاتے ہیں، جہاں رکتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی لوگ جب یہ دعوت دیتے ہیں کہ یا رسول ہمارے گھر تشریف لائے، تو آپ اپنے سامان کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری لے گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسافر اپنے سامان کے ساتھ جاتا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت حاصل کر لیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روایات کے مطابق 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مقیم رہے، اور ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ 7 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں اور آپ کی میزبانی کر لیں۔ اور وہاں پر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مدینہ کے لوگوں کی حالت انتہائی تبدیل ہو چکی ہے، چونکہ وہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور خود حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب مقیم تھے تو بعض روایات کے مطابق کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ تقریباً 3-4 صحابی جو ہیں وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غذا بیچتے تھے، کھانا بیچتے تھے، تاکہ وہ ان کو بھی یہ شرف حاصل ہو جائے کہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ خدمت انجام دے سکیں۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر لوں، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب یہاں سے ایک تو ہجری تاریخ کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور جو حضور اکرم کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں کہ جن میں اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جو 40 سال پر مشتمل تھی، اور اعلان نبوت کے بعد جو مکی دور ہے جو 13 سال پر، اور ہجرت کے بعد جو 10 سالہ مدنی دور، تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یعنی ربیع الاول پہلی ہجری سے، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہجرت فرمائی ہے۔ اور جو نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مختلف قسم کے اقوام آباد ہیں کہ جن میں خود مدینہ منورہ کے اندر جو 2 بڑے قبائل کے لوگ رہتے تھے، جن میں قبیلہ اوس ہے، قبیلہ خزرج ہیں، کہ جن کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی یہ دشمنی جو ہے وہ آپس میں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 قومیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہمیں تاریخ کے اندر بھی ملتا ہے، روایات کے اندر بھی ملتا ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے۔ اور وہ کون سی 2 قومیں ہیں؟ وہ 2 قومیں ہیں مہاجرین اور انصار، یعنی وہ صحابہ کرام کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، وہ مہاجر صحابہ کرام ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو مدینہ کے اندر موجود ہیں اور جنہیں مہاجر صحابہ کرام کی خدمت اور مدد کی توفیق حاصل ہوئی اور ان کی مدد کرنے کا شرف ان کو ملا، وہ انصار صحابہ کرام ہیں۔ تو روایات کے اندر بھی، تاریخی روایات کے اندر بھی، خود اسلامی روایات کے اندر بھی بار بار انصار اور مہاجرین کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیات کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ حشر کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، سورہ مبارکہ نساء کے اندر بھی مہاجر اور انصار کی اصطلاح کو اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے۔ میں ان کے
انصار صحابہ کرام کی جانب سے مہاجر صحابہ کرام کے استقبال اور ان کی میزبانی اور ان کے ساتھ الفت اور محبت کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر 9، اس میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور یہ مال ان کے لیے بھی ہے کہ جو ان مہاجرین سے پہلے یعنی دارالہجرت مدینہ منورہ میں ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں اور ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جائے وہ اس کی اپنے دلوں میں کوئی ناخوشی محسوس نہیں کرتے، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے ایثار کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے، اگرچہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں، یعنی فاقے میں بھی ہوں، اور جسے اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا ہو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انصار صحابہ کرام کی ایثار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور روایات کے مطابق مفسرین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ بنو نذیر کی جب غنیمتیں مسلمانوں کو مل گئیں تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ جو غنیمتیں ہیں وہ اگر انصار اور مہاجرین کے درمیان اگر برابر تقسیم اگر کیا جائے اور پھر مہاجر صحابہ کرام انصار صحابہ کرام سے ان کو جو کچھ ملا تھا وہ چیزیں ان کو واپس کر دیں، یا یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مہاجر صحابہ کرام کو دی جائیں، اور انصار صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی جو چیزیں انہوں نے مسلمان انصار مہاجر صحابہ کرام کو عطا کی تھی وہ ان کو واپس کر دی جائیں۔ تو جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس دونوں آپشن جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس وقت انصار صحابہ کرام نے انتہائی ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے وہ بھی مکمل طور پر مہاجر صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کی جائے، اور جو ہم پہلے ان کو دے چکے ہیں وہ بھی انہی کے پاس رہیں، ہم واپس دوبارہ ان سے لینا نہیں چاہتے، ہم جو کچھ ان کو عطا کر چکے ہیں وہ ہم اپنے مہاجر بھائیوں کے حق میں ہمیشہ کے لیے ہم دے چکے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی اور ان کے ایثار کی جانب اشارہ فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، ان مسلمانوں کی بھی کہ جو ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، چونکہ مکے کے اندر انتہائی سختی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، مشکلات میں وہ لوگ تھے، اور اسی طرح مکے کے کفار قریش کی جانب سے سختیوں کا ان کو سامنا تھا۔ اسی طرح انصار صحابہ کرام کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کے طفیل ان کی دشمنیاں آپس میں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان کو بھی ایک ایمانی زندگی جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہیں، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت بہت ساری برکتیں لے کر جو ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس اور کل قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ایک برکت بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو باقی مطالب ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت